جشن آزادی کے سلسلے میں ادبی قافلہ انٹرنیشنل والوں نے جو مشاعرے کا انعقاد کیا ہے اور جس میں مجھے بطور مہمان خصوصی مدعو کیا ہے، میں اس پر محترم جناب شمشاد سرائی صاحب اور ہمارے معزز اور محترم پروفیسر ڈاکٹر مزمل صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بطور مہمان خصوصی وہاں مدعو کیا، اور جو ان کی خوبصورت روایت ہے اس عظیم دن کے موقع پر وطن عزیز کو خراج تحسین پیش کرنے کی، مجھے اس سلسلے کے مشاعرے میں مہمان خصوصی مدعو کیا۔ میں اس سعادت پر بھی تہہ دل سے ڈاکٹر صاحب مزمل صاحب کی ممنون ہوں اور شمشاد سرائی صاحب کی بھی۔ یقینی طور پر میں اتنا کہوں گی کہ ہم سنتے تو ہمیشہ سے آئے ہیں کہ ملک پاکستان کے لیے کڑا وقت ہے، لیکن اس وقت بلا مبالغہ ہم ایک بہت آزمائشوں کے، بہت صعوبتوں کے اور بہت کٹھنائیوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس دور میں لامحالہ ہمیں دو طرح سے اپنے آپ کو مستعد اور متحرک رکھنا ہے۔ ایک تو بحیثیت ایک پاکستانی کے، ایک اس ملک عزیز کے، ایک شہری کے، ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے بطریق احسن عہدہ برا ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک صعوبت کا جو یہ دور ہے، یہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے چونکہ اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا، خوش قسمتی سے بھی اور بد قسمتی سے بھی، تو اس وقت اس دور میں اس عہد میں ہم موجود نہیں تھے، لیکن جس عہد میں اس وقت ہم موجود ہیں ہماری ذمہ داریاں دو چند ہو چکی ہیں۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم آج کے دور کے تقاضوں کو سمجھیں، جو اس وقت ملک عزیز پر میں جس کو کہوں گی کہ 5th جنریشن وار کے ذریعے سے جس طریقے سے ہیومن سائیکی کو چینج کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اپنے ہی ہاتھوں سے ہمیں خود کو نقصان پہنچانے، اپنی سرحدوں کو نقصان پہنچانے، اپنے مقاصد، عزائم اور اپنے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اعلی کار بنایا جا رہا ہے، ان چیزوں پر سنجیدگی کے ساتھ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے عموماً وہ ہوتا نہیں ہے، اسی کا نام سیاست ہے۔ اپنے آپ کو وطن عزیز کے لیے متحرک کیجئے۔ غم روزگار تو سب کے ساتھ ہے، غم جانا میں بھی سب ملوث ہیں، لیکن یہ مٹی کی محبت کچھ آشفتہ سروں کے حصے میں آتی ہے۔ اپنے آپ کو انہی آشفتہ سروں کے قافلے میں شامل کر لیجئے اور وطن عزیز کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے مقدور بھر ضرور کرنے کی کوشش کیجئے۔ وقت بار بار آپ کو آواز نہیں دے گا۔ بہت شکریہ۔